ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سمی کو معلوم ہوتا ہے کہ شوکت کا بیٹا اس کے خلاف ہوئے جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور شوکت اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنا گھر اور کاروبار تک چھوڑ دیا ہے، تو سمی جاتا ہے اپنی بیٹی الینا کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ راہیل کو گھر پر بلاؤ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد پہلے تو الینا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن سمی اپنی بیٹی الینا کو کہتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم اسے گھر پر بلاؤ تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ بات سننے کے بعد الینا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید اب راہیل اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ کرتی ہے الینا راہیل کو فون اور کہتی ہے کہ بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں، میرے بابا شادی کے لیے مان چکے ہیں، اب تمہاری طرف سے ہاں کا فیصلہ آنا چاہیے کہ تم اپنے والدین کو کس طرح سے مناتے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے گھر آ کر میرے والد سے ملنا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد راہیل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید اب اس کی اور الینا کی شادی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس بات پر سمی جب راہیل کو اپنے پاس گھر پر بلاتا ہے تو وہ راہیل سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اور الینا کی شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم اپنے باپ کا نام، اپنے باپ کا گھر اور اس کی تمام تر پراپرٹی اور کاروبار کو چھوڑ دو گے۔ راہیل یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف الینا یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے والد سمی آخرکار کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک بیٹے کو اپنے ہی باپ سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ چلا جاتا ہے شوکت کے پاس اور جا کر شوکت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ کہتا ہے سکندر شوکت سے کہ آپ کیوں اس دشمنی کو اس حد تک بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں ایک دوسرے کی زندگیوں کو عذاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ صلح صفائی کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ اس بات پر شوکت سکندر سے کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی دشمنی کو قائل نہیں سمجھا اور نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ میں دشمنی کو آگے بڑھاؤں، یہ دشمنی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے مزید آگے بڑھ رہی ہے، اب تو یہ تمہارے باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کیوں کر رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سکندر شوکت سے کچھ نہیں کہتا اور چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے راہیل کو کہ اس کی ماں شائستہ الینا کے گھر پر جا کر الینا کو خوب بے عزت کر کے آئی ہے تو یہ بات راہیل سے برداشت نہیں ہوتی، وہ جاتا ہے اپنے گھر پر اور جا کر اپنی ماں شائستہ سے کہتا ہے کہ آخرکار آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ شائستہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم مجھ سے اس حد تک بدتمیزی کر رہے ہو۔ راہیل کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ الینا کے گھر پر گئی تھی اور اسے خوب باتیں سنا کر آئی ہیں، اسے خوب بے عزت کر کے آئی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر راہیل غصے سے چلا جاتا ہے کہ وہیں پر شوکت شائستہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کا کوئی کام کرو گی، تمہاری جرت کیسے پڑی کہ تم سمی کے گھر پر جا کر اس کی بیٹی کو ذلیل کرو، میں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میں خود کر لیتا لیکن میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور تم نے ایسا قدم اٹھایا بھی تو میری اجازت کے بغیر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ شائستہ جو کہ پوری طرح سے پریشان ہو گئی ہے کہ وہ اب کیا کرے، کس طرح سے راہیل کو روکے الینا سے شادی کرنے کے لیے، وہ جو کچھ بھی کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے، لیکن اب اسے خطرہ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر الینا راہیل کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی تو سبین ایک بار پھر سے شوکت کے دل میں جگہ بنا لے گی جو کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا آگے، کس طرح سے نئے رشتے بنیں گے اور کس طرح سے نئے سلسلے شروع ہوں گے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔